بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، فرض نماز کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ہمارے دوست ہوتے ہیں، ساتھی ہوتے ہیں، ایمان والے بھائی ہوتے ہیں، بلکہ آپ خود بھی، آپ میں سے بھی بہت سے ہوں گے جو اپنا جو دایاں ہاتھ ہوتا ہے اس کو اپنے سر پر اس طرح رکھتے ہیں اور کچھ پڑھتے ہیں۔ اب ہمیں سمجھنا ہے دوستو بزرگوں کہ یہ پڑھتے کیا ہیں اور کیا پڑھنا چاہیے، اور بہت سے لوگوں کے ذہن میں سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ پڑھنا حدیث سے ثابت ہے، یہ کسی بزرگ کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، پڑھنا کیا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسا پڑھتے تھے ہاتھ رکھ کر، نہیں پڑھتے تھے، یہ بہت سارے سوالات ہیں۔ آج سوچ رہے ہیں مختصر طور پر ان سوالوں کا آپ کے سامنے جواب دیتے ہیں۔ دیکھیے، بہت سے تو پڑھتے ہیں یا قویو، ہے نا، 11 مرتبہ سر پر ہاتھ رکھتے ہیں اور 11 مرتبہ یا قویو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا قویو پڑھنے سے دماغ مضبوط ہوتا ہے، دل مضبوط ہوتا ہے۔ 11ویں مرتبہ میں یا قوی القادر المقتدر قونی قلبی ورأسی، اس طریقے سے بھی بہت سے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، جائز ہے، کوئی دقت نہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے بہت سے دوست وہ ہوتے ہیں جو یا نورو پڑھتے ہیں 11 مرتبہ، اور پڑھنے کے بعد پھر وہ اپنی انگلیوں پر اس طریقے سے مطلب تھوکتے ہیں اور پھر اپنی آنکھوں پر پھیر لیتے ہیں، اور کسی نے بتایا ہوتا ہے ان کو کہ اس سے نظروں کی یعنی تیزی آتی ہے، آنکھوں کی بینائی تیز ہوتی ہے، آنکھیں تیز ہوتی ہے، یہ بھی کرتے ہیں بہت سارے، ٹھیک ہے۔ یہ وظیفے اپنی جگہ ہے، بزرگوں کے بتائے ہوئے ہیں، مجرب ہے، ان کو کرنا کوئی حرج نہیں ہے، بالکل کر سکتے ہیں۔ لیکن دوستو، آج میں آپ کے سامنے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر اپنے ہاتھ کو اپنے سر پر رکھ کر کیا پڑھتے تھے وہ آج آپ کے سامنے میں بتا رہا ہوں۔ اور اتنا تو آپ جانتے ہیں میرے دوستو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا پڑھی ہو، وہ وظیفے دوسرے جو کچھ بزرگوں کے بتائے ہوئے تھے ان کے مقابلے میں افضل ہے، اتنا تو آپ سمجھتے ہی ہیں۔ ٹھیک ہے، میں دوسرے وظیفے جو مستند ہیں ان کا انکار نہیں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، ان کا بھی آپ اہتمام کر سکتے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعاؤں کو ہم اہمیت زیادہ دیں، اچھے سے اس بات کو سمجھ لیں۔ علامہ طبرانی، امام طبرانی بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کی کئی کتابیں ہیں، المعجم الکبیر ہے، المعجم الصغیر ہے، المعجم الاوسط ہے، تو المعجم الاوسط، اسی طریقے سے الدعاء ان کے کتاب ہے مستقل، اس میں دعائیں انہوں نے جمع کی ہیں اپنی سند سے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تھے تو آپ اپنا ہاتھ، دایاں ہاتھ اپنے سر پر رکھتے تھے۔ بعض روایتوں میں پیشانی کا ذکر ہے، پیشانی پر رکھتے تھے، پیشانی پر رکھے، سر پر رکھے، ایک ہی بات ہے، اور تھوڑا سا اس کو حرکت دیتے تھے، مطلب ہاتھ کو پھیرتے تھے، ہاتھ کو پھیرتے تھے اور آپ کی دعا پڑھتے تھے۔ یہ دعا ہے، دیکھو میں اسکرین پر لکھ بھی دوں گا، آپ کو چاہیے دوستو بزرگوں کہ اس دعا کو ہم اچھے سے یاد کریں، اہتمام سے پڑھیں، اس کا ترجمہ بھی بڑا جاندار ہے، پہلے دعا کو سمجھیں اور غور سے اس کو سنیں تاکہ ہم غلط یاد نہ کریں۔ بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اللہم اذہب عنی الہم والحزن، اللہم اذہب عنی الہم والحزن۔ بڑا جاندار ترجمہ ہے۔ اللہ کے نام سے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو رحمان اور رحیم ہے، انتہائی رحم کرنے والا، انتہائی مہربان ہے، اے اللہ مجھ سے فکر، ٹینشن اور غم کو دور فرما دے۔ قبولیت کا وقت ہے، فرض نماز کے بعد ویسے بھی دعا قبول ہوتی ہے، اللہ کی تعریف کر کے، اللہ کا نام لے کر اگر ہم اس دعا کو پڑھیں گے، غم، فکر اور ٹینشن کو دور کرنے کی اللہ سے گزارش درخواست کریں گے، دوستو بزرگوں ہماری بینائی بھی تیز ہو جائے گی، دماغ بھی مضبوط ہو جائے گا، وہ سارے وظیفے اس ایک میں انکلوڈ ہے، گویا کہہ لو آل ان ون، قرضے کے اعتبار سے، پریشانی کے اعتبار سے، کاروبار کے اعتبار سے، بیوی بچوں کی بیماریوں کے اعتبار سے، اپنی بیماری کے اعتبار سے، جو بھی انسان کو فکر و ٹینشن ہوگا اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اس کو دور فرمائیں گے۔ ہمارا معمول ہے دوستو بزرگوں، ہم خود اس کا اہتمام کرتے ہیں، ہر فرض نماز کے بعد باقاعدہ الحمدللہ جتنا ہو سکتا ہے، کبھی کوئی سخت مجبوری ہوتی ہے، بھول چوک ہو جاتی ہے تو الگ مسائل ہوتے ہیں، ورنہ جہاں تک ہو سکتا ہے ہم اس دعا کا اہتمام کرتے ہیں، پڑھنا چاہیے، یقین کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ جتنی اہمیت ہم دوسروں کے بتائے ہوئے عاملوں کے اور پتہ نہیں کن کے بتائے ہوئے وظیفوں کو اور تعویذوں کو دیتے ہیں نا، اتنی اہمیت اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی ان دعاؤں کو ہم دینے لگے نا دوستو بزرگوں، سارے ٹینشن، غم اور بہت ساری چیزوں سے دنیا میں ہم نجات پا جائیں دوستو بزرگوں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔